السلام علیکم. دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، مولا علی کا قول ہے کہ معاشرے کفر پر تو باقی رہ سکتے ہیں، ناانصافی پر نہیں. اور یہی معاملہ یہ ہے کہ جن معاشروں میں اس وقت انصاف اور عدل ہے وہ معاشرے ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ تمام ممالک یورپ میں ہوں، امریکہ کے اندر ہوں، جہاں پر مسلمان نہیں بلکہ انصاف کا نظام قائم کرنے والے کفار کی حکومتیں قائم ہیں. کیونکہ اس وقت آج سے 1400 سال پہلے کی یہ کہنا اور یہ احکامات وہ آج بھی اسی طرح سے ثابت ہو رہے ہیں. لیکن ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آئین جس کا بنایا گیا، قانون اس کا بنایا گیا، اور یہ آئین اور قانون مظلوم کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کے بالکل برعکس ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ عوام ایسے نظام کے خلاف اگر کھڑے ہو جائیں تو صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. دوسری یہ ہے کہ عدالتیں، جن کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ عوام کو انصاف فراہم کیا جائے، وہاں سے جب انصاف آئے گا تو یقینی طور پر حالات اس ملک کے بھی بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اداروں کے اندر لوگ جو موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیس ہو، دیگر تفتیشی تحقیقاتی ادارے ہوں، وہ اس طرح سے کیسز بنائے جاتے ہیں، جھوٹے کیسز، صرف اور صرف اپنی منمانی کے لیے اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے. تو پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں لاکھوں کیسز پاکستان کی عدالتوں میں موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ انصاف ایک عام آدمی کے لیے دور دور تک ہوتا نظر نہیں آ رہا. پاکستان کے سب سے بڑا میڈیا چینل بول، جس کے ساتھ 65 سال سے اس قسم کی کارروائیاں کی گئیں، ایک پاکستان کی سب سے بڑی لیڈنگ آئی ٹی کمپنی کو بند کر دیا گیا، ایک جھوٹی خبر پر، جھوٹے کیس پر اور کسی کی خواہشات پر. اس کے بعد پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہی اس کیس کو خارج کرتی ہے، اور پھر کوئی کیسز بنا دیے جاتے ہیں جھوٹی انا پر، جھوٹی خواہش پر، پھر جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں. نہ صرف بول کے مالکان اور مینجمنٹ بلکہ بول کے ساتھ وابستہ صحافیوں کے خلاف بھی کیسز بنائے گئے، اور اس کے بعد عدالتوں نے ان کیسز کو خارج کیا. لیکن کب تک یہ سلسلہ ہوگا؟ اعلیٰ عدلیہ کو بھی اب چاہیے کہ معاملات کو بہتر کیا جائے، کیونکہ جو ظلم ہوا ہے بول کے ساتھ پچھلے 8 سال میں کہ 102 بار اس چینل کو بند کیا گیا ہے، کبھی کسی حکومت اور کبھی کسی کے حکم کے اوپر. یہ کیا روداد ہے؟ بول کے کو چیئرمین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کو وہ دکھاتے ہیں، پھر مزید بات ہوگی. نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے. دو چیزوں سے مٹے گا بھائی، دو چیزوں سے، میرا ایمان ہے دو چیزوں سے مٹے گا. ایک، عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگیں. نظام بعد میں چینج ہوگا عدل کا نظام، لیکن یہ بھی فیصلے اس طریقے کے کرنے لگیں تو چینج ہو جائے گا. یہ ظلم، ظالم ظلم کر نہیں سکے گا. دوسرا، قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائیں. آپ دیکھو نا بھائی، اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا، یار چیٹ ہوا کون ہے کہ جو اتنا تم شور کر کے کیس لائے ہو، اس میں کون چیٹ ہوا ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس، 1.5 سال میں بیل میں رہا، مطلب اندر رہا، بیل نہیں ہوئی میری. 82% کی آئی ٹی ایکسپورٹ کے بندے کو اس طریقے سے جیل میں رکھا ہوا تھا. یہ کیا مذاق تماشا تھا بھائی؟ اگر وہاں اس وقت فیصلہ ہو جاتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مسئلہ ہوتا. سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. آج تک چل رہا ہے وہ کیس، کرتے نا ختم ہو جاتا ظلم. 102 دن کے بعد اپیل، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا. 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس. نہیں کرتے یہ یار، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پر. مٹ جاتا ظلم، نہیں کر پاتا ظالم، اپنی چیز چلا نہیں پاتا. یہ نہیں ہوا یہ بھائی. ابھی عدالت میں آپ یہ دیکھیں نا، بریگیڈیئر پہ جب الزام لگا کہ اس نے رشوت دی ہے اور جج نے رشوت لی ہے، جھوٹا ہے بھائی الزام، یہ تو بس یہ ہے ہی سب جھوٹ. لیکن جب اس نے خود بریگیڈیئر کو ایف آئی آر نے نامزد نہیں کیا ایف آئی آر میں، تو ختم کرتے نا کیس. یار کس بات کا ریمانڈ تھا، کس بات کا مجھے بیل پہ چھوڑا، کیس ختم کرتے نا آپ. مٹ جاتا ظلم، نہیں کرتا ظالم پھر اس کے بعد ظلم. نہیں ہوا ایسا. لیکن
اور میرا جج بدل دیا یار. مجھے لاسٹ میں نے جو پڑھا تھا اس میں سنا تھا جج اپنے آپ کو خود ہٹائے کیس سے تو ہٹا سکتے ہیں, یا چیف جسٹس صاحب ہٹائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو ہٹا سکتے ہیں, یا تو ان دونوں میں سے تو کسی نے نہیں ہٹایا, مگر میرا جج تبدیل ہو گیا. پوچھا جائے نا یار, روکتے نا اس کو, کیسے جج تبدیل ہوا؟ مٹ جاتا ظلم, نہیں کر سکتا تھا کوئی ظالم اس طریقے سے ظلم. 102 دفعہ کا جو ریکارڈ انہوں نے پیمرا کا قائم کیا ہے بھائی, ایک ہی معاملہ ہوتا ہے نا کہ چیئرمین پیمرا کو قانون نہیں کر سکتا وہ چینل بند, اتھارٹی کرتی ہے, چیئرمین پیمرا کر دیتا ہے. بغیر نوٹس دیے نہیں کر سکتا, بغیر نوٹس دیے کر دیتا ہے. نوٹس کے بعد ٹائم دینا چاہیے, وہ ٹائم نہیں دیتا, اور اس کے بعد سننا چاہیے اگلے کا, اس کے بعد فیصلہ ہوگا. یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور وہ بند کر دیتا ہے. پھر ہم کورٹ جاتے ہیں, کورٹ کہتا ہے یہ غلط ہو گیا, بحال ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ دوسری دفعہ کے بعد اس سے پوچھ لیتے کہ یار ہر دفعہ یہی تماشا ہو رہا ہے یار, اس کو فکس کر دیتے چیئرمین کو, وہ جو بھی بندہ تھا اس وقت, میں لوگوں میں نہیں الجھا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, تیسری دفعہ بند کرتا کوئی, 102 دفعہ کی ضرورت ہی نہیں تھی. کرتے نا عدل کا اس طریقے, روک دیتے اس کو. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں انہوں نے, یہ سمجھنا ہے. کرتے فیصلہ, رک جاتا. پوچھتے ان سے یار ایف بی آر کے پیسے دینے ہیں اس کو پیسے دینے کے بجائے کیا آڈٹ کا گھپلا لگایا ہوا ہے یار, تماشا بنایا ہوا ہے. مطلب میری دونوں چیز ٹیکس ایگزمپٹڈ انڈسٹری سے میں تعلق رکھتا ہوں. گیل کیا ہے, کرتے ختم ہو جاتی کہانی یار, ختم ہو جاتا یہ ظلم. پوچھتے ہیں کسٹم کے سارے کاغذ موجود ہیں, تم کیا تماشا لائے ہو, اور کیا ضرورت تھی ان کو یہ کرنے کی, اگر یہ ایگزمپشن کی چیز موجود ہے اس کے اندر, میڈیا کے اندر ایگزمپٹڈ ہے اس کے اندر چیز. پوچھتے ختم کر دیتے کیس, ختم ہوا بھی تھا کیسے, یہی پوچھتے پھر کیسے کھل گیا, ختم ہو جاتا ظلم. ظالم ظلم نہیں کر پاتا بھائی. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, ظالم کچھ نہیں, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف, اور کھڑی ہو گئی ہے اب. یہ دونوں چیزیں بلکہ اب نظر آنے لگی ہیں. ہم تو کاسٹ پے کرائے بھائی, بس اب ہماری آگے آنے والی نسلیں اچھا ایک پاکستان دیکھ لیں. تو کو چیئرمین شعیب شیخ کی گفتگو آپ جان رہے تھے. 102 بار محمد اسامہ غازی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار. اسامہ, 2014-15 سے آپ بول کے ساتھ ہیں, ہم ساتھ ہیں. ہم نے مئی 2015 میں بھی ہوتا ہوا وہ ظلم دیکھا ہے جو ایک جھوٹی سٹوری کے اوپر اس ادارے کے ساتھ کیا گیا, اس ادارے کی مینجمنٹ کے ساتھ, شعیب شیخ کے خاندان کے ساتھ, یہاں ایگزیکٹ میں کام کرنے والے, بول کے میں کام کرنے والے ورکرز کے ساتھ کیا گیا, اور ابھی تک وہ ظلم جاری و ساری ہے. لیکن ایک بات جو ابھی شعیب شیخ گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ بھائی یہ رک جانا چاہیے تھا, یہ آرڈر ہوتا نا تو اس کے بعد یہ نہ ہوتا. جب جس کی منمانی ہوتی ہے, مرضی ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, وہ کبھی چینل بند کر دیتے ہیں, کبھی کسی شخص کو بند کر دیتے ہیں. تو یہ تو چیزیں رکنا, کسی ایک جگہ جا کر تو حد ہونی چاہیے, نہ صرف بول بلکہ ہر جگہ کسی کے خلاف بھی کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی ہو, فرد واحد کے خلاف ہی کوئی کارروائی کیوں نہ ہو, تو اس کو تو رکنا چاہیے. خواہشات پر آئین قانون تو نہیں چلنا. مدثر, اور نہ جانے کتنی قربانیاں ابھی دینی باقی ہیں, اور نہ جانے کتنے ثبوت ابھی بے گناہی کے باقی ہیں. ابھی آپ صدیق جان کا معاملہ دیکھ لیں, آخر ثابت ہوا کہ وہ جھوٹا مقدمہ تھا. آپ یہ دیکھیں شعیب شیخ صاحب 18 مہینے جیل میں رہ چکے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر دیر ہوگی انصاف فراہم کرنے میں تو وہ انصاف ہی نہیں ہے. وہ کیسا انصاف ہے کہ 18 مہینے کسی شخص کو آپ جیل میں رکھیں اور اس کے بعد پتہ لگے کہ وہ تو مقدمہ ہی جعلی تھا اور وہ شخص بری ہو جاتا ہے. اور پھر ظلم دیکھیں کہ بری ہونے کے باوجود کیسز چلتے رہتے ہیں. اب بول کے ادارے کو 102 مرتبہ آپ دیکھیں نا, تدغنے لگائی گئی ہیں, بند کیا گیا ہے. پھر آپ چھاپوں کی تعداد دیکھ لیں, کبھی کسی کے ساتھ اس طرح ہوا, اور ہر دفعہ ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے, غلط ہے, مگر پھر ایک نیا مقدمہ, پھر ایک نئی سازش. تو یہ کب تک چلے گا؟ تو اسی لیے دیکھیں کہ انصاف, عدالتیں, اگر ایک کیس چلتا ہی رہے گا اس کے بعد کچھ نیا آ جائے گا تو وہ انصاف تو نہیں ہو رہا. پھر تو پاکستان میں نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے, نہ کوئی صحافت کر سکتا ہے. ایسا کب تک چلے گا؟ کسی بھی مہذب معاشرے میں, کسی مہذب ملک میں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پر جعلی جھوٹا مقدمہ کرتے ہیں تو جب ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹا تھا, جعلی تھا, تو کرنے والے کو کچھ نہ کچھ, یعنی جو بدنیتی پر مبنی تھا, تو کرنے والے کے خلاف کچھ تو ہونا چاہیے, ورنہ تو وہ پھر اس طرح سے جعلی بناتے رہیں گے. جب پہلے بری ہو گئے تو مجھے بتائیں 18 مہینے اگر جیل کاٹی ہے, وہ تو شاید سزا بھی اتنی نہیں بنتی.
اگر آپ اس جرم میں کسی کو ثابت بھی کر دیں, 420 کا مقدمہ آپ نے کیا جس میں کوئی کمپلینٹ نہیں ہے, پاکستان کیا دنیا میں شاید ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مقدمہ کر دیا جائے کہ جس میں کسی کی کوئی حق کی خلاف ورزی ہی نہیں ہوئی, یعنی کمپلینٹ ہی نہیں ہے, کوئی شخص ہی نہیں ہے جو درخواست لے کر آئے, نہیں وہ ایف آئی اے نے خود سے ہی کیا ہے, خود سے ہی وہ آ گئے ہیں, اور خود پھر بری کس بات پر ہوئے. جو سندھ ہائی کورٹ میں آیا کیس, اس میں یہی بات تو آئی کہ جی ان کے خلاف نہ کوئی ثبوت ہے, نہ کوئی کمپلیننٹ ہے, کوئی شکایت کنندہ ہی نہیں ہے, شکایت ہی کسی کو نہیں ہے, تو پھر کس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے جب کسی کو شکایت ہی نہیں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جرم ہوا ہے, کس کے خلاف ہوا ہے, کہاں ہے وہ؟ تو جی ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آن لائن کیا معاملہ ہوتا ہے, ہمیں اس لیے پتہ نہیں تھا, تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. لیکن پھر اسی کیس کی آف شوٹ میں ہمیں چلانا ہے, اس طرح تو آپ صدیوں چلاتے رہیں گے, معاملہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے نظام انصاف کو اپنے اندر بہتری لانی ہوگی, اور اس طرح جھوٹے اور جعلی مقدمے کرنے والوں کو سزا ہوگی. تو یہ ایک مثال بنانی چاہیے کہ آپ 2014 سے لگے ہوئے ہیں, پتہ ہے کہ انتقامی کارروائیاں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, آخر کب تک؟ کہیں تو اس کو روکنا چاہیے. تو اسامہ, یہ تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص جو پاکستان میں ایک میڈیا ہاؤس چلا رہا ہے, پاکستان میں ٹیکس دے رہا ہے, بظاہر اس کا ایک بڑا ادارہ ہے, اس کے خلاف جب چاہیں اٹھیں وہ کارروائی کر دیں. اس کے امپلائز, چاہے وہ سمیع ابراہیم ہوں, عمران ریاض ہوں, وہ آج صدیق جان ہوں, کسی کو پکڑیں اور اپنی خواہشات کے لیے اپنی مرضی کی خبر نہ چلانے کی پاداش میں اس کو کر دیں, تو یہ پھر سلسلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت سی چیزیں ہوں گی, تو یہ چلتا رہے گا. ہمارے پورے سسٹم کی ایک اوور آلنگ کی ضرورت ہے مدثر. اصل میں یہاں جو شخص قانون کے مطابق چلتا ہے, جو ٹیکس پیئر ہے, جو صحیح کاروبار کرتا ہے, جو صحیح صحافت کرتا ہے, سارے مسائل اس کے لیے ہیں, یقین جانیے. جو آپ لفافہ صحافی کہتے ہیں, جس کو آپ ایجنڈا بیس کہتے ہیں, جس کو آپ واٹس ایپ صحافی کہتے ہیں, جس کو آپ طاقت کے ایوانوں کے اشاروں پر چلنے والا کہتے ہیں, اس کے لیے سب سہولتیں ہیں. اس کو کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کئی سال تک ارب پتی ہو گیا, کبھی ٹیکس نہیں دیا. اس بندے کو سرکاری عہدے بھی مل جاتے ہیں, آپ اندازہ لگائیں, تو اس کو کوئی نہیں, اس کو 7 خون معاف ہے. اگر آپ صدیق جان کی طرح سیلف میڈ آدمی ہیں, ایک متوسط طبقے سے اٹھ کر اپنی محنت کے بلبوتے پر, ہر کوئی جانتا ہے, شیخ صاحب کی کہانی آپ دیکھیں, ہر کوئی جانتا ہے. تمام پاکستان میں جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ سب اس چیز کے گواہ ہیں, کہاں سے اٹھے, اپنی محنت سے کہاں پر پہنچے. تو یہ سسٹم آگے ان کو آنے نہیں دینا چاہتا. یہ جو ایک مافیا بن جاتا ہے, جو جہاں ہر ادارے میں اپنے لوگ بٹھا دیتے ہیں, کہ کسی اور کو برداشت ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں انہی کی طرح ہو جاؤ, ان جیسے ہو جاؤ, ان کے ساتھ آ جاؤ, تو پھر تو آپ کے لیے سب آسانیاں ہیں. پھر وہ ایک ایسی سیڑھی ہے, کیونکہ پھر آپ کو ان کے تمام اچھے برے کام کرنے پڑیں گے, ان کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا. پھر آپ کو جو بھی حکم آئے گا وہ ظلم ہے, وہ غاصبانہ کام ہے, آپ کرتے چلے جائیں, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. بالکل. اچھا اسامہ, ہمارے ساتھ رہے گا. سعید سربازی صاحب اس وقت موجود ہیں, پریزیڈنٹ ہے پریس کلب